چلیں جی، اب ہماری جو گفتگو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مسئلہ فدق جو ہے نا، جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا سورۃ الحشر کی روشنی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پچھلی جو ہماری نشست تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک سے ہم نے اس کو دیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو بقیہ چیزیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میری کوشش ہوگی کہ حدیث سے بھی اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ حدیث سے بھی مسئلہ نہیں کمپلیٹ ہوگا لیکن حصۃ الحدیث سے بھی اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو موٹی موٹی چیزیں میں دہرا دیتا ہوں جو کہ ہم نے اس وقت جن کو احاطہ میں لے کر آئے تھے۔ ہم نے فدق کا لغوی اور شرعی سٹیٹس دیکھا تھا، یہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اسلامی سلطنت کے وسائل جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین میں تھے، جو تین تھے، صدقہ واجبہ تھا، اموال غنیمت تھا، پھر اموال فے تھا۔ پھر میں نے اموال غنیمت اور فے کا فرق بھی آپ کو سمجھا دیا تھا۔ اموال جو غنائم ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کتنا حصہ یہ بھی بتا دیا تھا سورہ انفال کی روشنی میں۔ اور پھر اس سورہ حشر کی آیت نمبر 6 سے 10 تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیٹیگوری کے لیے اللہ پاک نے اموال فے کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح فدق بیسیکلی کیا تھا اور یہ کس کا حصہ بنا، گویا کہ یہ اموال غنیمت میں سے تھا یا اموال فے میں سے تھا، تو کلیئر ہو گیا تھا یہ فے میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اموال فے جو ہے اس میں سے بتایا تھا کہ جو پانچواں حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اگین، ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر مزید کیٹیگریز آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اموال ریاست جو اموال فے میں سے بنے تھے وہ بھی بتایا تھا کہ خمس پانچواں حصہ خیبر کے ٹوٹل اموال میں سے، پھر فدق وہ بھی اموال ریاست جو ہے نا بن گیا اموال فے میں سے، اور پھر صدقات مدینہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو ہے نا وہ لیے، یہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ دیکھا تھا۔ اور پھر فدق ہے، یہ فدق نہیں ہے، یہ فدق ہے، ٹھیک ہے جی۔ کاف ہی آتا ہے لیکن کاف کتاب والا آتا ہے، ٹھیک ہے، کاف کتاب۔ کوشش کریں کہ آپ کی اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ایسے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اینڈ پہ ایڈریس کریں، کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی اس کی ریکارڈنگ الگ کی جائے کیونکہ یہ ایک علمی گفتگو ہے، اس کو ہمتاً گوش ہو کر حوالوں کے ساتھ آپ کی سماعت کریں۔ اس میں میری ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی چینج ہو رہی ہے کیونکہ آن لائن ریکارڈنگ ہوگی اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بھی آ کے اعتراض کر سکتا ہے، اور ایسے مسئلے کو ضرور لوگ جو ہے نا سنتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا نشانہ بنائیں جامع تنویر ظاہرہ للبنات کو اور اس پلیٹ فارم کو کہ کوئی غلطی کوئی نقطہ انہوں نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ہر بات جو ہے نا علمی حوالے سے جو ہے نا وہ کلیئر کرنی ہے اس کو۔ پھر اسی طرح ہم نے جو ہے نا وہ حدیث فدق یا وہ حدیث جس کے اندر جو ہے نا وہ اموال فدق کا ذکر آیا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر تینوں اموال کا جو ہے نا وہ ذکر ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صرف فدق کا ذکر کیا جاتا ہے، نہ صدقات مدینہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نہ ہی خیبر کے اموال میں سے جو پانچواں حصہ خمس ہے اس کا ذکر کیا، حالانکہ حدیث کے اندر تینوں ہیں اور ہم صرف فدق کی جو ہے نا رٹ لگائے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مال فے کی جو تقسیم ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ پانچویں میں سے قرابت داروں کا ہے، پھر یتامہ کا ہے، مساکین کا ہے، مسافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا اینڈ پہ کہ کوئی بندہ بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، نہ سیدہ کائنات، نہ ہی سیدنا صدیق اکبر، ایون تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اموال فے کا حصہ ہے، یہ وراثت ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی، مانگنے وراثت گئی تھی یہ کہا جاتا ہے، اپنا حق مانگنے گئی تھی۔ حق وہ ہوتا ہے جو ملکیت بنتی ہو، جو کیا بنتی ہو، ملکیت۔ تو یہ ذاتی ملکیت تو حضور کی تھی نہیں، تو پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا نا آپ کو، یہ تو ملکیت تھی، مملکت کی تھی، سلطنت کی تھی، ریاست کی تھی، اور وہ انڈر ہوتی ہے حکمران کے۔ حضور کے دور میں حضور کے انڈر رہی، اور خلفائے راشدین کے دور میں وہ خلفائے راشدین کے انڈر وہ جو ہے نا وہ
یہ چیز رہی، کسی کی ذاتی ملکیت جو ہے نا وہ نہیں بنی۔ اچھا جی، اس کے بعد سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6-7 کو ہم نے کور کیا تھا۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 کی روشنی میں اب آیات کو میں نے حوالہ دے دیا، میں اس کا عربی جو ہے نا آپ خود دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، میں ہلکا سا اس کا جو اردو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم چیزوں کو جلد از جلد جو ہے نا وہ کور کر لیں۔ اب سورۃ الحشر کی جو پھر آیت نمبر 8 ہے وہ یہ کلیئر کرتی ہے کہ تیسرا طبقہ اس کے اندر کون سا ہے، مہاجرین صحابہ کا ہے۔ وہ مہاجر صحابہ جو اپنا گھر بار مال دولت منقولہ غیر منقولہ بیوی بچے سب کچھ حضور کے ایک اشارے پر چھوڑ کر جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے جو ہے نا آ گئے تھے مدینہ میں، ان کا حصہ بھی جو ہے نا وہ مقرر کر دیا اسی اموال فے میں سے، اور 5ویں حصے میں سے، یہ میں 5ویں حصے کی بات کر رہا ہوں، 4 حصے ایک طرف ہو گئے، 5واں حصہ اس کے مزید حصے کر دیے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پھر یتامہ کا ہے، ٹھیک ہے، مساکین کا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو ہے نا وہ یہ مہاجرین کا، پھر اسی طرح ایک حصہ انصار صحابہ کا ہے۔ کیوں؟ جب مہاجرین آئے لٹے پٹے، ٹھیک ہے، اور ضرورت تھی، معاشی استحکام کی انہیں ضرورت تھی، مالی معاونت کی ضرورت تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی بھائی چارے کا جو ہے نا وہ قیام کیا، مواخات مدینہ کے نام سے جس کو جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو بردرہڈ کا کانسیپٹ دیا، اس جیسی مثال نہ دنیا میں موجود تھی، نہ اس وقت ہوئی، نہ ہے، نہ ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر یہاں تک ہو گیا تھا کہ ہر ایک چیز کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا تھا، ان کی ہر منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو انہوں نے ڈیوائڈ کر کے جو ہے نا حضور کے ایک اشارے پر اپنے مہاجر بھائی کو جو ہے نا حوالے کرتی تھی کہ حصہ جو ہے نا وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے چونکہ مدد کی تھی، انصار کا معنی ہی مددگار ہوتا ہے، انصار کا معنی مددگار ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک حصہ قرآن نے فرمایا کہ اس 5ویں حصے میں سے مال فے کے، اب یہ مال فے کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کس کا ہے؟ انصار مدینہ کا ہے، اور آیت نمبر 9 جو ہے سورہ حشر کی وہ یہ بات کہتی ہے، تو میں اس کا ایک ریلیونٹ پورشن جو ہے نا اردو میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور شہر مدینہ میں ایمان کے طور پر اس کو اپنا گھر جو ہے نا وہ بنا لیا تھا، تو فرمایا کہ انصار مدینہ کا بھی اس کے اندر حصہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 کے اندر آئیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، یہاں پر بات ہے کہ تابعین کا حصہ بھی ہے اور اتباع تابعین کا بھی ہے۔ اب تابعین نے تو ابھی آنا تھا، تابعین تو ابھی نہیں آئے تھے نا، ٹھیک ہے، جب فتح ہوا، تابعین تو اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی حالت ایمان کے اندر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی صحبت اختیار کی ہو، اس کی شاگردی میں آیا ہو، وہ تابعی ہوتا ہے۔ اور اتباع تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے تابعین کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے نا ان کے ساتھ پیش آیا ہو، حالت ایمان میں ان کی صحبت اختیار کی ہو، ان کی شاگردی کے اندر، جیسے آپ کے سیاہ ستہ کے سارے امام کیا ہیں؟ تبع تابعین ہیں، ٹھیک ہے، یہ تبع تابعین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے ائمہ فقہ جو ہیں وہ سارے تابعین ہیں، ٹھیک ہے، یہ تابعین میں سے آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر قرآن کہتا ہے آیت نمبر 10 کے اندر تابعین اور اتباع تابعین کا بھی جو ہے نا وہ حصہ ہے۔ فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے، ان کے بعد انصار مدینہ یعنی صحابہ کے بعد میں آئیں گے تو تابعین ہوگے، ٹھیک ہے، تو ریلیونٹ کے حصہ میں نے کوٹ کر دیا، باقی آپ اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ پڑھتے رہیے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کتنے حصے اموال فے کے 5ویں حصے میں سے جو ہے نا وہ مختص ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر صدقات مدینہ جو زکوٰۃ ہے اس کو سورہ توبہ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 9 سورہ توبہ کی اٹھا لیں، یہ 9th کی اسلامیات کے اندر بھی ہے، جب آپ زکوٰۃ کے چیپٹر پڑھتے ہیں نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، پوری آیت ہے، اس کے اندر مصارف زکوٰۃ آپ پڑھتے ہیں، جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایکسپینڈیچر اس کا کہاں پر ہوگا، وہ 8 مصارف جو ہے نا بتائے ہیں، تو وہ آپ جو ہے نا پڑھ لیے گا۔ آیت نمبر 9 حوالہ میں نے کوٹ کر دیا سورہ توبہ کا۔ اب اس میں قرابت داروں کو نکال دیا ہے، مال فے میں بھی قرابت دار موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت موجود ہیں،
اور اسی طرح اموال غنائم کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ قرابت دار، اہل بیت، ازواج مطہرات، بنو ہاشم، ٹھیک ہے، بنو مطلب، بنو عباس سب موجود ہیں، گھر والے سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب زکوٰۃ کی باری آئی ہے تو وہاں سے قرابت داروں کو نکال دیا ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ دی جاتی ہے مستحق کو، ٹھیک ہے، مستحق کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو دینے والا گھرانہ ہے، یہ کیا گھرانہ ہے؟ دینے والا، اسی لیے سادات کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو اس میں سے آپ پڑھیں گے نا یہ اس آیت کو تو آپ دیکھیں گے اس میں قرابت داروں کا کہیں بھی جو ہے نا وہ ذکر نہیں ہے، اس میں سے قرابت داروں کو جو ہے نا وہ نکال دیا گیا۔ اب آپ تھوڑا سا فرق جان لیں کہ مال غنیمت اور فے کی تقسیم کا فرق کیا ہے۔ مال فے اور مال غنیمت کا آپ کو فرق واضح ہو گیا، اس کے کل حصوں کا پتہ چل گیا، پانچواں حصہ کن کن کے لیے ہے وہ بھی پتہ چل گیا دونوں اموال کا۔ اب اس کی جو تقسیم کا جو ہے نا وہ فرق سن لیں، بڑا بنیادی فرق ہے کہ مال غنیمت دے کر مالک بنا دیا جاتا ہے اور مالک سے چیز واپس نہیں لی جاتی۔ مال غنیمت دے کر مالک بنا دیا جاتا ہے۔ مالک جو فے ہے، جس طرح کے فدق تھا، ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹ کے قبضے میں رہتا ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں بنتا، یہ کسی کی ملکیت نہیں بنتا۔ اب اسٹیٹ کے قبضے میں جب رہا تو حضور علیہ السلام اس کے ٹرسٹی بن گئے، ٹھیک ہے، پھر حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین اس کے جو ہے نا ٹرسٹی بن گئے۔ اس کی صرف آمدنی دی جاتی ہے، مالک نہیں بنایا۔ فرق کو سمجھیں، میں نے کہا کہ اموال جو غنائم ہے مال غنیمت دے دیا جاتا ہے اور مالک بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مال فے دیا نہیں جاتا، اس کی آمدنی دی جاتی ہے اور پانچواں جو حصہ آمدنی کا ہوگا اس میں سے بھی مخصوص حصہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ بات کو سمجھ گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بات کو سمجھیں گے ساتھ ساتھ رہیں گے، پھر آپ کو اینڈ پہ سمجھ آنا ہے کہ معاملہ تھا کیا۔ صرف آمدنی دی جاتی ہے، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال غنیمت کے ذریعے پروپرائٹری رائٹس دے دیے جاتے ہیں، پروپرائٹری رائٹس اور بینیفیشری رائٹس دیے جاتے ہیں اموال فے کے ذریعے۔ آپ کی ٹرمز یوز ہوگی پروپرائٹری رائٹس، یہ مال غنیمت دے دیا تو پروپرائٹری رائٹس مل گئے، آپ کو ملکیت کے حقوق مل گئے، ٹھیک ہے، لیکن جب مال فے دیا جاتا ہے تو ملکیت کے حقوق نہیں ملتے، بینیفیشری رائٹ۔ بینیفیشری رائٹس ہوتے ہیں، بینیفیشری وہ ہوتا ہے جو فائدہ فقط اٹھاتا ہے، مالک نہیں بنا کرتا، مالک نہیں بنا کرتا۔ تو حصہ ملکیت میں سے لیا جاتا ہے، بینیفیشری رائٹس میں سے نہیں لیا جاتا۔ وہ اسٹیٹ نے جس کو بینیفیشری رائٹس دینے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دے دے، ٹھیک ہے۔ تو مال غنیمت میں ملکیت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، اور مال فے یہ گویا یوں کہ حصہ داروں کی کفالت کرتا ہے، یہ کفالت کے لیے، تو کفالت عامہ کے لیے جو ہے نا ہوتا ہے، اسٹیٹ کی پراپرٹی جو ہے نا یہ ہوتی ہے۔ اب اس کے چار حصے، ملک کی قومی سلامتی کے لیے، دفاعی سلامتی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، ریاستی معاشرتی اخراجات پورے کرنے کے لیے یوز ہوتے تھے۔ اموال فے کے چار حصے کہاں یوز ہوتے تھے؟ دفاع کے لیے، استحکام ریاست کے لیے، اجتماعی معاملات میں، ریاست کے اجتماعی معاملات، ریاستی امور کو چلانے کے لیے، معاشرتی معاملات کو، ریاست کے جو اکنامیکل ایشوز ہیں ان کو چلانے کے لیے، اور ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یوز ہوتے تھے۔ اور صرف اس میں سے پھر پانچواں جو ایک حصہ تھا، پانچ حصے کر لیے ٹوٹل، چار اس لیے حصے اس طرف چلے گئے، اور ایک حصہ جو پانچواں بنا ہے وہ معاشی کفالت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ معاشی کفالت میں کون کون سے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں، جس میں تابعین اور اتباع تابعین تک کے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ تو ایک حصہ جو ہے نا وہ معاشی کفالت کے لیے، یعنی کہ وداؤٹ دا ٹرانسفر آف اونرشپ، وداؤٹ دا ٹرانسفر، اس بات پہ غور کرنا ہے آپ نے، وداؤٹ دا ٹرانسفر آف اونرشپ، اونرشپ نہیں دی جاتی۔ تو جب اونرشپ نہ ہوئی، نہ وراثت ہوئی، نہ ہبہ ہوئی، کیونکہ ذاتی ملکیت تھی ہی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب اونرشپ ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ وراثت کہاں سے ہوگی، یہ ہبہ کہاں سے ہوگی؟ ہبہ کہتے ہیں گفٹ کرنے کو، یہ انہوں نے خاص حضور علیہ السلام کو گفٹ نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ سے مراد پوری فوج آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ گئی ہے اور فتح کرنے کی غرض سے گئے ہیں، ٹھیک ہے،
خیبر سے نکلے آگے پیش قدمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں خبر پہنچی، انہوں نے دے دی، تو لہٰذا یہ ہبہ نہ ہوئی، ریاست کو دی گئی ہے، ایک فرد کو گفٹ نہیں کیا گیا۔ یہ گفٹ ہوتا تو تب بھی ہم مان لیتے نا، ملکیت بن جاتی، گفٹ بھی ملکیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نہ یہ ملکیت ہے، نہ یہ ہبہ ہے، نہ یہ وراثت ہے، کیونکہ یہ ذاتی ملکیت تھی ہی نہیں۔ اس بات کا جو ہے نا ذہن میں رکھنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید اشارت النص سے، دلالت النص سے، عبارت النص سے اور کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ بات بالکل واضح کر رہا ہے کہ یہ مال فیض سے تمہاری بعد والی نسلوں کی بھی کفالت ہونی ہے۔ اگر وہ دے دی جاتی تو بعد والی نسلوں کی کفالت کیسے ہوتی؟ قرآن کی اشارت النص، عبارت النص، دلالت النص، ٹھیک ہے، اور اقتضاء النص، یہ چار نسل۔ اب یہ ٹرمز ہیں، یہ پھر کسی وقت صحیح، ٹھیک ہے، اصول فقہ کے اندر، اصول تفسیر کے اندر آپ یہ فقہ کلاس میں پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عبارت النص، نص بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، اشارت النص بھی کرتی ہے، دلالت النص بھی جو ہے نا وہ کرتی ہے، اور اقتضاء النص بھی اس بات کی طرف سورہ حشر کی جو ہے نا وہ واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے تمہاری بعد والی نسلیں، تابعین اور پھر اتباع و تابعین جو ہے ان کی ضروریات بھی اس سے پوری ہوں گی۔ اب اگر دے دی جاتی تو بعد کی ضروریات کیسے پوری ہوتی؟ تو نص کا جو ہے نا انکار بھی ہو جاتا۔ تو یہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں قرآن نے مال فیض کے ذریعے کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ دیا ہے، کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، سوشل انکم سپورٹ، جیسے اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے نا، اس کے ذریعے کیا وہ ملکیت ہے کسی کی؟ ایمانداری سے بتائیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ پوری کی پوری دے؟ نہیں، اس میں سے کفالت کی جاتی، اس کے ذریعے کی جاتی نہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے ان جنرل سمجھانے کے لیے۔ تو یہ کیا تھا؟ سوشل انکم سپورٹ کا ذریعہ تھا مال فیض۔ تو مال فیض کے ذریعے گردش دولت کو اس کا عمل لایا جاتا تھا۔ اکومولیشن آف ویلتھ اس کے اسلام خلاف ہے، اور سرکولیشن آف ویلتھ کو جاری کر دیا مال فیض کے ذریعے۔ سرکولیشن آف ویلتھ، گردش دولت کا نظام جو ہے نا وہ دیا، اور زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ تھا کہ دولت کو ایک ہاتھ میں مرکوز ہو کر نہیں، اکومولیٹ نہ ہو جائے، بلکہ سرکولیٹ جو ہے نا وہ ہوتی رہے۔ پورا سسٹم جو ہے نا وہ اکانومی کا اسلام نے بنا دیا مال فیض کے ذریعے۔ تو اکانومی کا سسٹم ملک کا بننا ہو، ٹھیک ہے، تو کیسے کو بندہ اس کی ملکیت کر سکتا ہے؟ اور قرآن کی نص اجازت نہیں دے رہی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ تو جو حدیث کو لے کر ایک کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے شاید جو مرجع اول ہے اور مصدر اول ہے اور پہلا جو ہے نا ماخذ قانون ہے اس کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو اگنور کر دیا آپ نے، ایک حدیث کو لے کے کھڑے ہو گئے، اور جس حدیث کو لیا ہے اس میں سے بھی آپ نے الفاظ ایڈ کر دیے، وہ بھی آگے جا کے آپ کو جو ہے نا وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لیے مال فیض جو ہے یعنی جو باغ فدق ہے، اس کو وہ ہبہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مسئلہ تو یہیں پر ویسے کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن چلیں وہ حدیث کی بات کرتے تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور آپ ایمانداری سے بتائیں کہ دنیا کے مال کی خاطر، یہ ہے تو دنیا کا مال ہے نا، فرض کر لیا وقتی طور پر، فرض کر لیں سیدہ نے ایسا ہی کیا ہو، فرض کر لیتے ہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ شاید انہی کیا ہے اور بڑا جو ہے نا انہیں اعتراض ہوتا ہے ابوبکر اور عمر کی ذات پہ، ٹھیک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ، پوری گروپ بندی انہوں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا مان ہی لیں، ہم انہی سے سوال کرتے ہیں سیدہ کے اتنا چرچا کرنے والوں، ٹھیک ہے، اتنا پروٹوکول دینے والوں، تم یہ بتاؤ کیا سیدہ کا طبیعت اور مزاج ایسی ہے کہ وہ ایک دنیا کے مال کی خاطر اتنی جرا کر کے آتی، ناراض ہو جاتی، حاجرت کے الفاظ کر دیے، غاضبت کے الفاظ تم نے لگا دیے؟ سیدہ کائنات کیا ان کا مزاج، ان کی طبیعت یہ ہے کہ دنیا کے مال کی خاطر ایسا کر لیتی؟ اور ابو بکر سے یہ کہتی کہ میں ناراض ہو گئی ہوں ساری عمر کے لیے، تادم مرگ جو ہے نا میں کلام نہیں کروں گی، اور تم میرا رات کو جنازہ اٹھانا، میرے جنازے میں ابو بکر شریک نہ ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ کیا سیدہ کا گویا کہ مزاج، چلے مان لیا فرضی طور پر، پھر یہ ماننا پڑے گا جس سیدہ کے تم تذکرے کرتے ہو اس کا معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اس کا مزاج یہ تھا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹیوں حضور کی، ٹھیک ہے، لخت جگروں حضور کی، ٹھیک ہے، اور یہ مزاج ہو، یہ تو عقل ہی اس بات کو نہیں مانتی۔ عقل کے اندر کچھ تو
جو ہے نا ہوش کے ناخن لو کہ تم ایک بات کو پکڑ کر تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ تم سیدہ کے مزاج کو ہی نہیں سمجھے تو تمہیں کیا پتا کہ سیدہ کا پھر مقام کیا ہے. مطلب کہ ایک کامن سینس جو ہے وہی جو ہے نا ہمیں بتا دیتی ہے کہ حقیقت حال ہے کیا. اور پھر یہ گھرانہ تو لجپال کا گھرانہ ہے، لجپالوں کا یہ گھرانہ ہے. ٹھیک ہے، سیدہ کے مزاج کو آپ جاننا چاہتے ہیں، ان کا مقام و منصب تو یہ ہے کہ حسنین کریمین اپنی مشہور واقعہ ہے، مجھے ضمناً یاد آ گیا، میں سناتا چلوں کہ سیدہ کا مقام آپ کو پتہ چلے. قرآن نے سیدہ کا مقام دیا ہے، سیدہ کا مقام بیان کیا کہ ہے کیا. حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، یاد ہے منت مانگی، ٹھیک ہے، کہ روزے رکھیں گے، 3 لگاتار روزے رکھے. مولا علی شیر خدا نے کیا کیا، کچھ اجرت جو ہے نا وہ لے کر آئے، کسی یہودی کے پاس محنت کی، ٹھیک ہے، اور کچھ اجرت لے کر آئے، ٹھیک ہے، کچھ قیمت وصول کی، اس کا تھوڑا سا کھانا لیا، روزے رکھ لیا. پہلا افطار آیا، پہلی افطاری، این لقمہ اٹھایا، افطار کا وقت جو ہے نا وہ قریب تھا، ٹھیک ہے، تو کیا سورہ دہر آیت نمبر 6 سے 12، حوالہ نوٹ کر لیں، سورہ الدہر آیت نمبر 6 سے 12 تک یہ سجدہ مقام، سجدہ کائنات کا مقام ہے اور اس گھرانے کا مقام ہے جس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. پڑھ کے دیکھو سجدہ کا مقام ہے کیا. سورۃ الدہر آیت نمبر 6 سے 12، ٹھیک ہے، اس کے اندر. تو اب کیا ہوا کہ قرآن مجید کی یہ سورت جو ہے نا یہ مقام سجدہ کا واضح کرتی ہے اور یہ شہادت دیتی ہے کہ سجدہ کا مقام ہے کیا، سجدہ کا مزاج کیا ہے، سجدہ کی جو طبیعت مقدسہ وہ اصل میں جو ہے نا وہ کیا ہے. اب جو ان کا مزاج قرآن بیان کر رہا ہے، جو مزاج قرآن بیان کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے جتنے واقعات ہیں، جتنی احادیث ہیں، جتنی ایسی من گڑھ حدیثوں کی میں بات کر رہا ہوں، جتنے واقعات، جتنی روایات ہیں، اس پیرامیٹر پر پرکھا جائے جو قرآن نے دیا ہے. اگر وہ روایات، اگر وہ حکایات، اگر وہ ساری چیزیں اس پیرامیٹر پر پوری اتریں تو پھر تو ان کو لینا چاہیے. اگر وہ پیرامیٹر قرآن کے خلاف چلی جائیں، سجدہ کے مزاج جو قرآن نے دیا اس کے خلاف جائیں تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ویسے ہی چھوڑ دینا. اس پہ کیا ریسرچ کر کے کرنی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بتانا، سوالات کیے جاتے ہیں، آپ کے عقیدے کو جو ہے نا، ایمان کو خطرہ جو ہے نا پڑ جاتا ہے. عقیدہ خراب ہے تو ایمان کا بیڑا غرق، ایمان گیا تو سب کچھ چلا گیا. اور پھر یہ مسئلہ بڑا ہی سینسٹیو ہے سجدہ کائنات کے حوالے سے. تو قرآن جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو عین افطار کا وقت آیا تو پہلے دن ایک مسکین آ گیا، جو کچھ بھی تھا سارا کچھ اٹھا کے اس کے مسکین کو دے دیا، خود پانی سے روزہ کھول لیا. جو کچھ بھی تھا، جو مولا علی شیر خدا لے کر آئے، ٹھیک ہے، جو اہتمام تھا، پانی کھجوریں، کیا اہتمام، ہماری طرح پکوڑے سموسوں کے دسترخوان تو نہیں سجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تھا سب کو دے دیا. دوسرا دن آیا، این افطار کے وقت، یہ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں، آپ سورہ دہر کو اٹھا کے پڑھ لیں 6 سے 10 تک، این افطار کے وقت، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور جو ہے نا وہ فقیر آ گیا، ایک مسکین آ گیا، غریب آ گیا، سب کچھ اس کو اٹھا کے دے دیا. تیسرا دن آیا، 3 روزوں کی منت تھی، تیسرا دن این افطار کے وقت ایک قیدی آ گیا، اسیر آ گیا، ٹھیک ہے، سارا کچھ اس کو اٹھا کے دے دیا. ارے جن کا مزاج یہ ہو کہ وہ اپنا بھی لوٹا دیں، اپنا بھی لوٹا دیں، دے دیں، خود بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں، فقط روزے کو افطار کر لیں ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس سیدہ کے مزاج کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس اتنی سی بات پہ جناب ناراض ہو کے ابو بکر سے چلی گئی، انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم شور و غوغا کیا اور انہوں نے کہا جی تا دم مرگ مجھ سے یہ کلام نہ کریں، میرے جنازے تک نہ آئے، معاذ اللہ استغفر. یہ سیدہ کہہ سکتی ہیں؟ تمہاری عقلوں کو سلام ہے، 100 توپوں کی، بے وقوفوں جاہلوں کا یہ ٹولہ ہے. یہ سارے کا سارا جو یہ اعتراض جو ہے نا وہ کرتا ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں، قرآن ہی اس اعتراض کا جو ہے نا وہ جواب دے دیتا ہے. تو قرآن ان کے اثار کو دیکھیں کس طرح اپنے اندر محفوظ کر لیا اور تذکرہ کر دیا. آنے والی نسلوں تک یہ پتہ چل جائے وہ تو قربانی اور اثار دینے والے لوگ تھے، وہ گھرانہ تو اثار والا تھا، لینے والا نہیں تھا، دینے والا تھا. اگر فرض کریں ایسا ہوا بھی ہے تو اس طرح کا معاملہ نہیں وہ کر سکتی، ان کا مزاج اجازت نہیں دیتا. اور پھر یہ ان سے یہ توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ ایک مطالبہ ان کا پورا نہیں ہوا تو اتنا جو ہے نا وہ بڑا معاملات جو ہے نا وہ اختیار کر لیں.
تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے جو مسئلہ فدق ہے اس کو میں نے یہاں پر کلوز کیا، اور اب جو ہے نا میں حدیث اور مسئلہ فدق کی بات کر رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی آج ہم اسی طرح سے کلوز کر لیں، ورنہ جب اللہ کو منظور ہو تو حدیث۔ اب حدیث اور مسئلہ فدق جب یہ دونوں کلیئر ہو جائیں گے، قرآن اور حدیث، دلائل آپ کے پاس آ جائیں گے، پھر آپ کو اصل حقیقت سامنے جو ہے نا ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ مال فے کی حقیقت اور ریالٹی کیا ہے، یہاں تک آپ بات سمجھ چکے ہیں نا، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مال فے جو ہے نا وہ ٹرانسفریبل ہے یا نہیں ہے۔ ٹرانسفریبل سے مراد یہ ہے کہ ملکیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آنرشپ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی آنرشپ دی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ ہبہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ گفٹ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو کیٹیگوریکلی جواب کیا ہوگا؟ یہ نہیں مل سکتا۔ یہی جواب ہے نا قرآن کی روح سے۔ اب جب قرآن نے ایک چیز کو کیٹیگوریکلی جو نا قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام جو تمہیں حکم دیں وہ لے لو، اور وما نہا، اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، تو اس کی روشنی میں ہمیں جو روایات ہیں حدیث کی، جو متون ہے حدیث کا، اور اسی طرح جتنے بیانات ہیں، پھر اس کی روشنی میں ہمیں ان حدیث کا روایات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اب یہ پیرامیٹر رکھ کر ہم حدیث کا جائزہ لیں گے۔ پیرامیٹر سمجھ آ گیا نا جو قرآن نے دیا ہے، اس پیرامیٹر پر رکھ کر جتنے متون ہیں، ٹھیک ہے، متن کی جمع، جتنی روایات ہیں، ٹھیک ہے، سب کا جائزہ جو ہے نا اس پیرامیٹر پر رکھ کر لیں گے کہ کوئی چیز اس سے ٹکرا تو نہیں رہی قرآن سے جو ہے۔ اچھا، یہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ قرآن اور حدیث کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ جو حدیث قرآنی نص سے ٹکرا جائے وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ من گڑھ حدیث ہو سکتی ہے، حدیث نہیں اس کو ہم کہہ سکتے جو ٹکرا جائے، کانٹرڈکشن نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں اور اللہ کی بات میں کبھی کانٹرڈکشن آ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں اس کو جو ہے نا وہ رکھ لیں۔ تو اب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں تو بیان ہوا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کتاب المناقب والسیر اٹھا لیں تو اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر حدیث ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تجزیہ جو ہے نا ہمیں کرنا پڑے گا، اسی کا ہم جو ہے نا وہ تجزیہ کریں گے، اور اس کے سارے مندرجات اور جتنی اس کی جزیات ہیں اس کو پھر بڑا آسان ہو جائے گا سمجھنا اگر ہم یہ پیرامیٹر جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں گے۔ قرآن کا پیرامیٹر ذہن میں رکھیں گے تو حدیث کے جتنے مندرجات ہیں، جتنی اس کی جزیات ہیں، وہ پھر ہمیں سمجھنی جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ حدیث سن لیں، میں عین متن بولوں گا حضور علیہ السلام کا۔ روایت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راویہ ہی کلیئر کر دیں ہی کہ مسئلہ ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ وہی راویہ ہیں جن کو تانا و تشنیع ان کو بنایا جاتا، پارٹی بازی بنا لی ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹی میں کر دیا، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور پھر فاروق ہیں، حضرت حفصہ کو بھی لے آتے ہیں، اور بیٹی ہونے کا جرم جو ہو گیا حضرت عمر فاروق کی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کو بھی جو ہے نا بیچ میں کسی پوری ایک پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ عین کے ساتھ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں عین الفاظ پڑھ رہا ہوں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخبرت عروہ بن زبیر، ٹھیک ہے، اخبرت، ٹھیک ہے، عروہ بن زبیر کو خبر دیتی ہیں کہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کہ حضرت عائشہ کیا خبر دیتی ہیں عروہ بن زبیر کو کہ فاطمہ جو ہے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق، حضرت ابو بکر سے سوال کرتی ہیں، ان سے استفہام کرتی ہیں، پوچھتی ہیں۔ یاد رکھیں کسی مسئلے کا پوچھ لینا، کسی بات کا سوال کرنا، استفہام کرنا، کسی بارے میں جاننا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے سوال کرنا۔ اور آپ ہی کے شوہر کا فرمان ہے کہ النصف العلم فی السوال،
تو آپ نے بھی تو یہ فرمان سنا ہوگا نا اپنے شوہر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آدھا علم فاطمہ سوال کرنے میں ہے. تو سوال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, اس پہ وویلا نہیں, سال تھا, ٹھیک ہے, سال تو ابا بکر صدیق آ گیا مالف ہے مما افا اللہ, جو اللہ نے لوٹا دیے ہیں. افا کا معنی میں نے آپ کو فا کا لغوی معنی جو ہے نا وہ بتایا تھا, لوٹا دینا جو ہے نا ہوتا ہے. وقال لہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ترکنا صدقہ, جو حضور سے سنا تھا وہ فرما دیا, اپنی بات نہیں کی, ایسا ابو بکر نے ذہن میں رکھ لیں. اب فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک اے فاطمہ, اے حضور کی لخت جگر, بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابا نے یہ فرمایا تھا. کیا آپ کے بابا نے یہ فرمایا تھا کہ لا نورث ترکنا صدقہ, ہم تو کوئی ترکہ چھوڑ کے نہیں, ترکہ وراثت کو کہا جاتا ہے. ترکہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وراثت کو. اب جو درسیات کے طالبات ہیں وہ جانتی ہیں ترکہ وراثت کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لا کا آ گیا ورڈ, یا حدیث کے کلمات اختتام پذیر ہیں, یہ بھی نوٹ کر لیں, یا انورٹر کاماز جو ہے نا کلوز آ جاتے ہیں. صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1126 اور حدیث نمبر 2926. یہ میں گہرائی تک کے اس لیے آپ کو حوالے دیے ہیں کہ آپ کسی میدان میں ڈگموائے نہ, وہ کہہ دیں گے چلیے باپ بھی ہمیں بتاؤ, وہ ٹھیکہ لیا ہوا نا, ہم ان کو کھول کے بھی دیں کتاب, ٹھیک ہے. یہاں تک اعتراض جب کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ یہاں تک آتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی ہمیں آپ صفحہ بھی بتا دیں, ہمیں جناب حدیث کا نمبر بھی بتا دیں جناب, تو کم از کم آپ کو ہر چیز کے لیے. یہ ہے وہ حدیث جس پہ تماشا کھڑا کیا جاتا ہے, اس پہ کوئی تماشا حالانکہ بنتا نہیں ہے. جی صفحہ نمبر 1126 جلد نمبر 3 ہے, کتاب الجہاد والسیر چیپٹر ہے. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری, چیپٹر کا نام ہے کتاب الجہاد والسیر, جلد اس کی والیوم نمبر 3 ہے, پیج نمبر 1126 اور رقم الحدیث ہے, یعنی حدیث کا نمبر, رقم حدیث کو بھی کہا جاتا ہے, حدیث نمبر ہے 2926 2926 2926. اچھا یہاں پر میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ ایک سوال ذہن میں آپ کے پیدا ہو سکتا ہے, بھائی وہ لوگ کیا, وہ جو طبقہ ہے اہل تشیع, وہ یہ کہتے ہیں کہ غضبت اور حجرت کے الفاظ بھی آئے, کیا آپ غضبناک معذلہ ہوگی, غضبناک ہو جس کا حضور منع کرتے رہے قابو پانا, اور فاطمہ نے اس کا ارے کچھ تو سوچ لو, ساری زندگی پورا اسلام کہتا ہے غصے پر قابو پانا ہے, اور حضور نے بھی غصے پر قابو پا کے, اس کا مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ عظیم, حضور اپنی لخت جگر کی تربیت ہی نہیں کر سکے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں, شرم آنی چاہیے ہمیں کہ حضور اپنی صاحبزادی کی معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ آپ تربیت ہی نہیں کر سکے, دوسروں کو تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں غصے پر قابو پا لو, اور قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر بننے کی جو ہے نا آپ جو ہے نا تبلیغ کرتے رہیں, جہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ان سے محبت کرتا ہے جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں, اور خود اپنی بیٹی کی معاذ اللہ تربیت ہی نہیں کر سکے. غضبت کا معنی کیا ہے, سجدہ کائنات کے لیے غصے کا اظہار کر دیا. ارے یہ کیا بات ہوئی, حجرت وہاں سے غصے سے چلی گئی, پیٹ پھیر کے چلے جانا, یہ کہاں کی کون سی تربیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والے جو الفاظ ہیں یہ آگے چل کر میں آپ کو ان کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ میں بتاؤں گا. اور اگر حضرت فاطمہ ناراض ہو جاتی اور کہتی کہ میں کلام نہیں کرتی تا میں حیات, ٹھیک ہے, میں ناراض ہو کے جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں روایت کرنے والا کون ہے؟ وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے یا نہیں ہے؟ اب بات کیا نکلتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں درست ہوں گی کہ حاجرت بھی ہو گیا, چلی گئی, غضبت غصے کا بھی اظہار انہوں نے جو ہے نا وہ کر دیا, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سوچئے گا کہ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ یہ بات بیان کرتی کیوں؟
فاطمہ نے غصہ کس سے کیا؟ صدیق اکبر سے. کس سے ناراض ہو کے چلی گئی؟ صدیق اکبر سے. صدیق اکبر کا تعلق اس حدیث کی راویہ سے کیا بنتا ہے؟ باپ کا تعلق بنتا ہے. ارے کون سی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے متعلق ایسی بات جو ہے نا بیان کرے گی؟ کرتی تو حذف ہی کر دیتی. حیرت زدہ بات نہیں. اور وہی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین جن کو وہ جو ہے نا وہ برا بھلا سمجھتے اور انہی کی بیان کردہ حدیث کی روایت کرتے ہیں. اندازہ لگائیں، دوگلے پن کا اندازہ لگا رہے ہیں. حدیث بھی حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے، کوئی اور راویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی نہیں دیا. پھر وراثت کی تقسیم میں دیکھیں تو وراثت میں تو ماں باپ زندہ ہے، ان کا حصہ بھی جاتا ہے. بہن بھائیوں کا حصہ بھی ہے وراثت میں. ٹھیک ہے، ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، ان جنرل میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر سیدہ کائنات کا اگر حصہ ہے تو ازواج کا حصہ بھی ہوتا ہے. بھئی بیویوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے وراثت میں؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے، اور بھی آپ کے جو معاملات ہیں وراثت کے، اس کے اندر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اور 1/3 آف دا اسلامک فقہ اور اسلامک جورسپروڈنس بائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. پوری شریعت کا 1/3 فقہ کا حصہ جو ہے نا وہ حضرت عائشہ سے آتا ہے. وہ اتنی بڑی فقیہ، ساری ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ فقیہ جو ہے نا یہ تھی، سب سے بڑی فقیہ یہ تھی، سب سے بڑی علمی حوالے، سب سے زیادہ احادیث 2210 2210 غالباً احادیث جو ہے نا 2210 سیدہ عائشہ صدیقہ کی مرویات ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وراثت ہے، میں بھی مانگ لوں. ٹھیک ہے، اور بیویاں تو زیادہ پہل کرتی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا کتنی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. کہ سارا واقعہ دیکھیں کس کے خلاف جا رہا ہے، آپ کے والد محترم کے جو ہے نا وہ خلاف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بوجھ سارے کا سارا جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر پر جو ہے نا پڑ رہا تھا، آپ کے جو والد گرامی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ حضرت عائشہ کو مخلص سمجھتے ہی نہیں ہیں، گروپ بندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پارٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی گروپ ہے. ٹھیک ہے، مخلص نہیں جانتے. اور دوسری طرف اس روایت کو بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف پھر ہم اس روایت کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے نا خود بتائیں کہ فاطمہ ناراض ہو گئی، بعد میں وفات ناراض ہو گئی، تعلق قطع تعلق جو ہے نا کر دیا، یہ سارے معاملات. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میرے والد کو، میرے والد کے ساتھ یہ ہوا. تو کوئی بیٹی جو ہے، کوئی عام بیٹی بھی جو ہو نا، آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی عام بیٹی بھی جو ہے نا. اور پھر حضرت عائشہ کو کون سی ایسی مجبوری تھی کہ وہ اپنے والد کے خلاف ہی ایسی کو بات کرتی؟ یہ ذہابت اور خراجات اور بالکل اس طرح میں نے آنا، میں نے پہلے بھی کہا مولا علی شیر خدا سے اجازت لے کر ہی آئی ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی. آگے اس کی جزیات الگ ہیں کہ کون سے راتیں نکل سکتی نہیں نکل سکتی. ان جنرل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو کیا مولا کائنات اس وقت گھر میں نہیں تھے؟ یا سیدہ سے ہم توقع کر سکیں اجازت نہ نکلی ہو؟ یا اس سے بڑی بات مولا علی شیر خدا باب العلم ہے، ان سے بڑھ کر اس حدیث کو کون تشریح کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر سورہ حشر کی آیات کی معنی کی تفسیر کون مائی کا لال کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے. کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ معنی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ وراثت ہے؟ اگر اجازت دی اس طرف بھی آئیں گے، کیوں اجازت انہوں نے دے دی؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اجازت دی تھی. اس طرف جو ہے نا وہ ہم آئیں گے. تو لہذا کوئی بیٹی بھی اپنے والد کے خلاف جو ہے نا ایسا نہیں کر سکتی. عقل سٹریٹ اوے اس کی نفی کر دیتی ہے. سٹریٹ اوے عقل جو ہے نا وہ نفی کرتی کہ یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات بیان کریں. ٹھیک ہے، جس میں غضبت اور یہ وہ چیزیں ہیں. اور ٹھیک ہے، اور پھر خاص طور پر وہ یہ جانتی بھی ہیں کہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کر دیا، اس کو دکھ دیا، اس نے گویا کہ مجھے دکھ دے دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسی بات بیان کریں. پھر حضور صاحب نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا جو ہے نا وہ ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، میری جان کا حصہ ہے.
اور جو اس کو ناراض کرتا ہے اس نے مجھے ناراض، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، صرف مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ یہ جانتی بھی ہیں، اور پھر فاروق اعظم کو پارٹی کا حصہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فاطمہ ہے، عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ جس کے لیے حضور شام جب خطاب فرماتے تھے تو فرمایا کرتے تھے فدا کی امی و ابی یا رسول اللہ، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے ماں باپ عبداللہ اور آمنہ بھی آپ پر قربان ہو۔ یہ فاروق اعظم جو ہے نا بیان کر رہے ہیں، ایک طرف جو ہے نا ام المومنین حضرت عائشہ ہوں، صدیق اکبر ہوں اور فاروق اعظم ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے مناقب بیان کریں، سیدہ کائنات کے فضائل اور مناقب بیان کریں، تو یہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے کہ شان بتانے والے ہی شان کم کر دیں؟ بولیے عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں مانتی کہ ایسا بالکل ممکن ہے نہیں ہے۔ تو دنیا کو جو فضائل ان کے بتا رہے ہیں، دنیا کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کی شان بتائی ہو تو وہی اس کے اندر حدیث کے الفاظ انہوں نے ایڈ کر دیے ہوں، غضبت کے، حجرت کے، یہ ایڈ کیے گئے ہیں، یہ میں آپ کو بعد میں جو ہے نا بتاؤں گا جا کے کہاں ایڈ کیے گئے ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کو خود بتا رہی ہے کہ خدا کی عزت کی قسم، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے اور اسوہ و سیرت میں میں نے مصطفیٰ کی شبیہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو پایا ہی نہیں۔ جیسے مصطفیٰ اٹھتے تھے فاطمہ بھی ویسے اٹھتی تھی، جیسے مصطفیٰ بیٹھتے تھے فاطمہ بھی ویسے بیٹھتی تھی، جیسے مصطفیٰ چلتے پھرتے تھے فاطمہ بھی ویسے چلتی تھی، پوری شبیہ مصطفیٰ تھی پوری۔ امام حسن کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، حسین کے بارے میں بتا دیا کہ ناف سے لے کر نیچے تک شبیہ مصطفیٰ۔ فاطمہ کی باری آئی تو عین سر سے لے کر پاؤں تک پوری شبیہ مصطفیٰ، اور سیدہ عائشہ جو بات بتا رہی ہیں تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری شبیہ مصطفیٰ ہے؟ تو یہ عائشہ ہی تو ہیں جو سیدہ کائنات کی جو ہے نا وہ شانیں بیان کریں۔ پھر سیدۃ النساء العالمین، پورے جہانوں کی خواتین کی جو ہے نا، اٹھائیے بخاری شریف کو، پورے جہانوں کی خواتین کی سردار ہے، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں فاطمہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، بلکہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی بھی سردار ہیں۔ یہ بھی تو بخاری میں ہی آیا ہے نا، اور یہ بھی تو عائشہ ہی اس کی راویہ ہے نا، کوئی اور راویہ تو نہیں ہے۔ اور یہ حدیثیں بھی تم کوٹ کرتے ہو اور اسی کی کوٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، جن سے تمہیں اختلاف ہے، دوغلا پن ہے، دوغلا پن تو منافقین ہے یہ۔ اور یہ جنت دوزخ کے نچلے ترین درجے میں منافقین ہوں گے، اس سے اوپر کافر ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ جو نچلا ترین درجہ وہ کافروں کا ہے، سیکنڈ لاسٹ درجہ وہ کافروں کا ہے۔ تو ایک طرف وہ یہ بیان کر دیں اور دوسری طرف جو ہے نا ایسی بات ہو تو عقل اس چیز کو جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ وہ مضمون جو ہے نا وہ بیان کریں اور دکھی ہو کر جائیں، ٹھیک ہے، میرے والد کے خلاف یہ معاملہ ہوا، یہ وہ سارا، تو یہ چیزیں جو ہے نا ماننے پہ نہیں آتی۔ آج کی گفتگو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جو حدیث کا حصہ تھوڑا سا رہ گیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ بتائیں گے کہ حاجرات اور غضبت کے الفاظ کیا ہیں۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ میں نے عقلی دلائل دے کے جو ہے نا وہ رد کر دیے، اب شروع ہو گیا تو ہم رکنے والوں میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم پوری بات کی تہ تک میں آپ کو جو ہے نا لے کے جاؤں گا۔ یہ کس نے ایڈ کیا یہ بھی بتائیں گے، یہ ایڈ کرنے کی جسارت جو ہے نا کس نے کی یہ بھی آپ کو جو ہے نا پتہ چلے گا۔ وما علیہ